बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। तकरीब में ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOUs का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान नौजवानों के उमूर से मुतालिक MOU का भी तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर उनके दरमियान ये तकरीब में ये मुआहदे हुए और उन्होंने तकरीब में शिरकत की, अलामिये पर दस्तखत किए। उज़्बेक सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है। इस पे बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि इस पे जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाके जमहूरियत में अहम किरदार रहा। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे। उमर अयूब साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जमहूरियत, आइन, कानून की बहाली के लिए सड़कों पर, पार्लियामेंट में और अदालतों में जंग होगी। उन्होंने कहा कि हम इस पे 3 मकामात रखे हैं। कॉन्फ्रेंस के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मेजबान हैं। जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालत में उन्होंने कहा कि हम जंग करेंगे। बलोचिस्तान के 5 से 8 अजला में हुकूमती रेट मुकम्मल खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के वजीर से रोड पर असलहा छीना गया। वजीर आला अपने वजीर का छीना असलहा वापस लेकर दिखाएं। ये भी ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास नहीं हुआ। इस हवाले से बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की, इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किए सीनियर माहिर कानून है, तज्ज़ियाकार हैं आरिफ चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगी माहिर कानून है अस्मा बशीर बंगश साहबा। जी आरिफ साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उज़्बेकिस्तान हैं और मामला बेहतरी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान के अवाम की भी और उम्मीदें भी यही दिलाई जा रही हैं हुक्मरानों की जानिब से। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि उज़्बेकिस्तान जो है वो कोई ना इतना बड़ा मुल्क है, ना वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और ना ही कोई इस तरह की कोई इमदादें आ रही है। मामला तो ये तो निशस्तन बर्खास्तन ऐसा चलता रहता है और हमेशा यानी इस तरह के जो मुल्क है उनसे आपका आपस में मिलना गिलना रहता है। ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। असल डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी खारजा पॉलिसी की समत उसका तयन करे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मुकाबला करना है, या जो इस वक्त सबसे अहम उसे मुश्किल दरपेश है, वो ये है कि उसका हमसाया मुल्क जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। और इसके अलावा चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई ज़्यादा गहरे नहीं रहे और बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। और दूसरा, अफगानिस्तान की सूरत हाल के अफगानिस्तान के अंदर आके इंडिया बैठ गया है और इंडिया ने वहाँ समझे इतने ज़्यादा मराकज़ कायम किए हुए इस सारे अरसे में इंडिया ने तालिबान के साथ वो ताल्लुकात कायम किए हैं जिनकी ज़रूरत पाकिस्तान को थी और जो पाकिस्तान क्लेम कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो तालिबान के बहुत करीब रहा है उनके हर दौर में। लेकिन आप अपनी खारजा पॉलिसी की इससे ज़्यादा बदकिस्मती और नाकामी क्या देख सकते हैं कि जहां पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपना सारा कुछ ज़ाया किया और बड़ा नुकसान करके भी तालिबान के साथ बल्कि दुनिया के साथ ताल्लुकात को नज़रअंदाज करके तालिबान के साथ खड़ा हुआ, वहाँ वो तालिबान जो है वो हमारे साथ नहीं है और वहाँ वो इंडिया के साथ है। तो आप ये देखें कि हमारी कोई पॉलिसी का जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है होनी चाहिए, वो उसका कोई पैराडाइम हमारा सही नहीं है। उसकी वजह यह ना हमें ये पता है कि हम किस ब्लॉक में खड़े हैं। अगर हम
रूस हमें यानी कोई यानी तेल सस्ता देना चाहता था तो हमने वहाँ उसका गला दबा दिया प्राइम मिनिस्टर का कि चौधरी साहब माजरत के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा, वैसे यही हुक्मरान वज़ीर दिफा साहब, उनके अल्फाज हम वेंटिलेटर पे हैं तो हम कैसे उसको क्रॉस ओवर करके जा सकते हैं? देखिए वेंटिलेटर पे तो पाकिस्तान जो है ना, ये कहने की बातें हैं, ये अगर यानी वेंटिलेटर पे होते हुए जितने अखराजात ये कर रहे हैं और जिस तरह पैसे आप जाया कर रहे हैं, दुनिया यानी मैं हैरान होता हूँ इनकी ये गुफ्तगू सुन के कि पाकिस्तान की हालत ये है कि हम ये वेंटिलेटर पे है और आप अंदाजा करें कि कितने यानी 50 के करीब जज लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट में इतने जज लगा दिए, हाई कोर्ट में कोर्टों में इतने जज, और उनकी तनख्वाहें और बरात बेइंतहा कर दी है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियन के तनख्वाहों में इजाफा की इतनी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी है और बरात इतना, मुझे तो समझ नहीं लगती कि हमारी इस बात पे कौन एतबार करेगा कि ना हमने कोई ऑस्टेरिटी मैयज दी है। ये कहा गया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जनाब अब हमने बस ऑस्टेरिटी मैयर लेने हैं, हमने बचत करनी है, ये वजारतें खत्म करनी है, अखराजात कम करने हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि कौलो फेल में इस कदर तजाद है कि ना पाकिस्तानियों के ऊपर मुश्किलात, यानी एक तरफ आप लोगों की, बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, उनकी बरात में इजाफा करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसके लिए महंगाई की कई फीसद जो है वो बढ़ा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी रियासत, इससे चलना नहीं कहते। अभी आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हैं वो ये उस वक्त पाकिस्तान की जो हम अब तक इन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की है उसकी करीब बिल्कुल खुल जाएगी जब IMF की तरफ से इमदाद का फैसला हुआ। तो मैं तो दूसरा ये है कि कर्जों की मैशत पे हम पल रहे हैं, कर्जों की मैशत पे चल रहे हैं, और बिल्कुल यानी जहाँ पाकिस्तान खड़ा था यानी कई साल पहले, वहाँ भी नहीं खड़ा, उससे बहुत पीछे चला गया है हर मैदान में। अगर यानी पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की लिस्ट में आ गया है, आपकी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल नीचे की सतह पे कुछ 4-5 मुल्क रह गए दुनिया के। शाही साहब ऐसे ना कहें, फिर कहा जाएगा अवाम को मायूस करते हैं आप लोग अवाम को जो है उम्मीदें नहीं दिलाते, आप लोग अवाम को मस्बत चेहरे नहीं दिखाते, फिर इल्जामात आयद होने लग जाएंगे। मैं आपको एक अर्ज करूं कि अवाम को मुस्बत चेहरे दिखाने से चेहरे यानी हालात बदल नहीं जाएंगे। सर रियासत बचाने आए हैं, सियासत दाव पे लगाई तो इतनी मुश्किलात तो जो है फेस करना पड़ेगी। मैं आपको ये करूं कि रियासत बचाने आए हैं, सियासत यानी भी हासिल की और मफादात भी बेइंतहा हासिल किए, यानी कोई नुकसान नहीं उठाया, सियासत भी बचाई। यानी अभी तक आप देखें ना, इक़्तिदार पे काबिज है बगैर वोट लेने के, वोट नहीं दे सके और रियासत को बचाते बचाते इक़्तिदार के ऊपर काबिज है। और उसके अलावा जो है कि यानी हर तमाम केसेस जो थे वो सारे खत्म करवा रही है। करप्शन जो है उसमें बिल्कुल खुद ही छुट्टी दे रही कि जो चाहे वो करे मुक़्तदरा के साथ मिलके। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इनके तो वो कहते हैं ना पाँव मारा है, यानी इनकी तो पांचों घी में है। मसला जिनका है वो आम आदमी का है, जिसे हम सिर्फ तिफल तसल्लियों से खुश रखना चाहते हैं। आप देखें जब आम आदमी जाके मार्केट में चीजें लेता है या अपने बच्चों की फीसें देखता है या अपने अखराजात का बनाता है शेड्यूल, तो उस वक्त यानी उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। उससे मरियम साहबा कहती हैं सब सस्ता बिक रहा है पंजाब में। देखें मैं आपको अर्ज करूं, ये बिल्कुल वही बात है जो फ्रांस में हुआ था कि उसने मलका ने कहा था कि ये लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये रोटी मांग रहे हैं, तो उसने कहा केक क्यों नहीं खा लेते। बात यह है कि जब आपको मुश्किलात का कभी मरियम साहिबा जो है उन्होंने मार्केट से जाके प्याज खरीदे हो, उन्होंने कई कुछ चीज खरीदी हो तो उन्हें पता हो कि किस भाव चल रहा है मामला, वो उनके तो देखे ना बारे न्यारे हैं। इस हद तक आप पूरा खानदान जो इक़्तिदार में बैठा है, जो यदि बच्चे हैं जो उनके भाई हैं या दूसरे लोग हैं वो सारे वहां बैठे, कारोबार उनका क्या है, कारोबार उनका सिर्फ यही है कि जितना पैसा ये यहाँ से भेज रहे हैं वो वहाँ उनको समेटने में लगे हुए, और वहाँ किसी का कोई ऐसा तो नहीं कि वो कोई कारोबार खास कर रहे हैं कि कारखाने। शाही साहब आपका पॉइंट आया, मैडम मंगेश आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। किस तरह से देखती हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान का जो वो एफर्ट तो की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन इन रिटर्न पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या नुक्ता नजर होगा आपका? Thank you so much for having me.
دیکھیے میرا نقطۂ نظر اس میں بہت مختصر سا ہے. عارف صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کر کے بتایا. آل دو میں اتنی ہوپ لیس نہیں ہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع ہمیں جلاتے جانا چاہیے، اور میں اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جتنا مرضی مثبت چہرہ دکھا دیں، لیکن جب پریکٹیکلٹی کی بات ہوتی ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں خبروں میں اناؤنس ہوتا ہے آج یہ منصوبہ آ گیا، ایک چھکا مارا، یہ منصوبہ آ گیا، بال دوسری جگہ ماری، دوسرا منصوبہ آ گیا، بڑے اچھے اچھے ایڈ چل رہے ہیں. لیکن اگر پریکٹیکلٹی پہ بات ہوتی ہے تو پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ عوام کو جا کے دیکھیں، عوام کے بیچ بیٹھے، عوام رو رہی ہے، ہر بندہ رو رہا ہے. پاکستان میں جو 1 لاکھ سیلری لے رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو دیہڑی دار ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو افسر ہے وہ بھی رو رہا ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنی حساب سے اپنی ضروریات جو اس کی ہیں وہ اس کو چلا رہا ہے، لیکن وہ اس کو چلا نہیں پا رہا. تو گراف جو ہے وہ نیچے ہی آ رہا ہے، گراف اوپر نہیں جا رہا. میڈم منگیش، وکلا جو ہیں وہ تو نہیں رو رہے، کیسز کی بھرمار لگی ہوئی ہے اب تو آج کل، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسز کی بھرمار بے شک لگی ہوئی ہے. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو پچھلے سال مئی میں واقعات ہوئے اس کی وجہ سے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا کے تو 4 چاند لگ گئے، ان کے تو مزے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات میں بھی لوگوں کو پکڑا گیا وہ بیچارے سارے مزدور یا بیچارے وہ رلا ہوا طبقہ تھا جس کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کو کچھ نہیں ہے. وہ بیچارے وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے تھے، اور پھر آگے سے ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے گھر والے آتے ہیں یہاں ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو باہر نکال دو، بچہ باہر آ گیا، وہ کمائے گا، وہ آپ کو دے دے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کیسوں کی بھرمار ہے اور ہمیں فیسیں مل رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہی بتا رہی ہوں کہ جو گراف ہے وہ نیچے کا نیچے ہے، بلکہ نیچے سے اور بھی نیچے جا رہا ہے موجودہ حالات کی وجہ سے. آلرائٹ چوئی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کے جو ایک شمع ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو اٹھا کے کھڑی نظر آئی ہے. ابھی موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. جمہوریت تو یہ تھی کہ وہ برسر اقتدار ہوتے، گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی شراکت دار ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی جو ہے بڑی کامیاب حکمت عملی ہے. انہیں ایک تو انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہر صورت میں اقتدار میں تو رہنا ہی رہنا ہے. جو کی پوسٹیں ہیں، پریزیڈنٹ ہے، گورنر ہے، اور اس طرح کی ساری پوسٹیں، چیئرمین ہے اس کا، آپ کا سینٹ کا، یہ ساری پوسٹیں انہوں نے یعنی دے دی ہیں، اور اقتدار میں بھی شامل ہیں. لیکن صرف فارملی ایک وہ پارلیمنٹ اس میں نہیں ہے، یعنی کیبنٹ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ نوجوان جو اس وقت یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، بنیادی طور پر صرف اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا منشور اور ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی جو ہے اس سے کہیں لگا نہیں کھاتی آج کی پیپلز پارٹی. اس کی وجہ کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر زندہ ہوتے تو کیا آپ یہ حالت ہوتی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقتدرہ کی گود میں ہوتی اور وہ مسلم لیگ نون کی یعنی ایک ذیلی جماعت بن کے کام کر رہی ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک چیز انہوں نے طے کر لی ہے کہ ایک طرف اپنا ہاتھ رکھو، کیسز جو بنے تھے وہ ختم کروا لیے، کوئی کیس بنے نا کرپشن. چوئی صاحب الفاظ تلخ ہیں معذرت کے ساتھ، مجیب صاحب کو گورنمنٹ یا اقتدار کیوں نہیں ملا تھا اگر بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس پہ سٹانس پہ کھڑے نظر آئے تھے؟ نہیں میں اور بات کر رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا. دیکھیں وہ اس میں تو اگر کردار دیکھیں تو حمودہ الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھنے کے بعد بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کردار تھا پاکستان کو علیحدہ کرنے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے قرارداد پھاڑی اور جس طرح کی سچویشن اور جس طرح وہ اس وقت کے فوجی عامر کے ساتھ یا خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں کرنے میں شرکت سے روکا. تو ریت رواج آج بھی برقرار ہے آگے نواسے میں بھی؟ وہ بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک امیج ذوالفقار علی بھٹو کا مغربی پاکستان جو پاکستان رہ گیا تھا اس میں ایک امیج تو ان کا بنا کہ یہ ایک جمہوری تھے، اور پھر جمہوریت کی خاطر ان کے ووٹ لینے کے بعد یعنی وہ جو تھے مطلب انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا، جوڈیشل مرڈر. تو ایک کم از کم ان کا ایک نام اور اس حوالے سے پھر جو کارکنوں نے قربانیاں دی اس سے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں اب تک ایک صحیح معنوں میں جمہوری اور سیاسی پارٹی کے طور پر ابھری تھی
وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. خاص طور پہ کارکنوں کی قربانیاں اور ان کے جوش اور جذبے اور ولولے کی وجہ سے، جیالہ پن جو تھا اس کی وجہ سے تو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں آ گئے آصف علی زرداری صاحب، وہ تو بالکل ایک پریکٹیکل سیاستدان بھی ہے اور پریکٹیکل انسان بھی، جنہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے ایک طرف دھمکی دیے رکھو اور دوسری طرف مال بناتے رہو اور اپنا کام چلاتے رہو پوری دنیا میں. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے اس طرح گفتگو کرتے ہوئے. یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بھی ایک طرف آپ یعنی طاقت دے رہے ہیں، یعنی اس غیر جمہوری عمل کو آپ تسلسل دے رہے ہیں. اگر آج آپ کے جو ارکان ہیں وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو گورنمنٹ نہیں رہی. اس کی گورنمنٹ، آپ نے گورنمنٹ کو بھی رکھا ہوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ نے کروا لی ہے، ہر چیز میں آپ شامل ہیں، اور اس کے باوجود بین الاقوامی فورم پہ جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی ہے. اور جناب آپ جمہوریت کے ساتھ، آپ کہاں جمہوریت کے ساتھ ہے؟ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو جمہوریت کا نام لیتا ہے اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے وہ اپنے طور پر ایک آئی واش کے طور پر، یا آپ سموک سکرین سے کہہ سکتے ہیں، یا لوگوں کو ایک تاثر دینا کہ جی ہم، ظاہر ہے کہ اس وقت شرمناک صورتحال ہے. اگر وہ اس طرح کی بات نہ کرے تو لوگ کھڑے ہو کے انہیں کہیں کہ بھئی آپ جمہوریت کے قاتل ہیں، آپ نے پاکستان کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے جہاں پاکستان کبھی واپس نہیں آ سکتا. تو اس کا ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے کہ چونکہ براہ راست ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. پہلے تو وزیر خارجہ تھے، ابھی پورٹ فولیو نہیں ہے، تو وہ کہیں کہ جناب ہم تو ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور جناب پاکستان میں شہری آزادیاں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ ساتھ نہ ہوں اور وہ اس سارے عمل میں شامل نہ ہوں تو یقین مانیں یہ عمل نہیں چل سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی برابر کے شریک ہے اور انہوں نے جمہوریت کو اور آئین کو دفن کر دیا ہے. چوہی صاحب ایک بات اور انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جب آصف علی زرداری صاحب برسر اقتدار تھے تو کسی کو سیاسی قیدی نہیں رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ میری پھپھو کو گرفتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی کے دور میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل اس چیز کے حامی نہیں ہیں کہ سیاسی طور پر نشانہ بنایا جائے کسی کو بھی. نہیں، یہ بات ان کی درست ہے، چونکہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں کوئی سیاسی انتقام نہیں دیا گیا. آصف علی زرداری صاحب کا ایجنڈا جو تھا بڑا کلیئر تھا. ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے، اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں اور اپنے مفادات جو ہیں ان کی آبیاری کرنی ہے. وہ تو زیادہ عرصہ تو ان کا وہ جو سر محل اور یعنی جو پیسے تھے وہاں ان کے سوئس اکاؤنٹ میں، اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گیا. یعنی انہوں نے ایک وزیر اعظم کی قربانی بھی دے دی صرف اس وجہ سے کہ بھئی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں یعنی وہ وزیر اعظم خط لکھے سوئس بینکوں کو. چوہی صاحب ایک معذرت کے ساتھ ایک بچگانہ سا سوال ہے، اگر موجودہ پارلیمنٹیرین یہ چاہیں کہ ایک شخص جو 6 جگہوں پہ مقدمات کا اندراج ہو چکا اس کا، تو اس کے اگینسٹ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یہ نہیں کوشش کر سکتے کہ ایک بندہ 6 جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان یہ نہیں کہ آواز اٹھا سکتے؟ نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پارلیمنٹیرین جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہی اس ظلم کی وجہ سے ہے. اگر یہ مقدمے نہ ہوتے اور خواتین کو اس طرح ذلیل نہ کیا جاتا اور نوجوانوں کو اس طرح رسوا نہ کیا جاتا، پاکستان میں آئین کی اس طرح دھجیاں نہ بکھیری جاتی تو یہ اقتدار میں نہ ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑی تو ظلم والی یہ بات ہے کہ جو 8 فروری کو انتخاب ہوا، اس انتخاب کو کس طرح مینج کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے باوجود جو مینڈیٹ ملا اس مینڈیٹ کو آپ نے تسلیم نہیں کر رہے. تو پھر یہ پارلیمنٹ کہلانے کے قابل نہیں ہے. یعنی ابھی تک آپ دیکھیں اس میں وہ یعنی تو سر سیاسی قیدیوں یا سیاسی گرفتاریوں میں سیاسی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک جرم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل 100% شامل ہے. میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ ذمہ دار ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا تو کوئی ایسا ماضی نہیں ہے.
वो तो बिल्कुल बराह रास्त सिर्फ हुक्मरानों की मुक्तदरा की पैदावार है। इन्होंने तो अपनी कुर्बानियों का भी जिक्र करते हैं, इन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, और जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए हैं, तो बाहर सूरत बाकी अगर हमें इख्तलाफ हो भी उनके साथ, उनके सियासी अमल के साथ, तभी भी उनकी कुर्बानी की वजह से तो हमारे साथ उनके सामने झुके हुए हैं, अब उन्हें सल्यूट पेश करते हैं। तो सर फिर MRD तहरीक वाली दास्तान मिटती हुई नजर आ रही है? नहीं, उनकी कुर्बानियों को तो बर्बाद करने वाले खुद बिलावल भुट्टो और इनके वालिद साहब हैं। यानी इन्हें जरा बराबर शर्म नहीं आती कि क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें और जो जुल्म किया गया जिस तरह उनके साथ, उसको ये उन्हें गले लगा के बैठे, और आप अंदाजा करें कि इनकी कल की स्टेटमेंट सारी उठा के देख ले, एक दूसरे के बिल्कुल जानी दुश्मन थे, लेकिन जो बकौल इमरान खान उसने कहा था बहुत अरसा पहले कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो इकट्ठे हैं, अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हैं। इसलिए ये कहना, लोगों को भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी का किरदार जो है वो अब कोई ऐसा शानदार किरदार नहीं रहा, तो इसलिए कोई उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये उनकी ये बयान जो है। हाँ ठीक है जी। मैडम मंगश, क्या कहना चाहेंगी आप? चौई साहब की भी आपने बात सुनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जमहूरियत की बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो क्या समझती हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू मैच कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आरिफ साहब से अग्री हूँ कि इनके जो स्टेटमेंट है और जो इनका किरदार है वो दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद है। क्योंकि आप देखें जितनी भी मौजूदा सूरत हाल है, आगे चल के प्रोग्राम में इसमें बात भी आप करने वाले हैं कि जो कानून बन रहे हैं और जो बनाए गए हैं, जो बनाए जा रहे हैं, और जो सोच विचार हो रही है अभी भी, इसमें पीपल्स पार्टी पूरी हुकूमत के साथ शामिल है। जबकि आज से अगर 2-3 साल पहले का हम इनका स्टांस देखें तो वो इसके अगेंस्ट था, लेकिन अब वो हुकूमत के साथ मिलकर एक अलग किरदार अदा कर रही है। और फिर अगर मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरी राय पूछी जाए तो मेरे ख्याल से कि जो हुकूमती पार्टीज हैं हमारी, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, इन दोनों का अपना भी कोई वजूद बेसिकली है नहीं। ये मैं भी जानती हूँ, और अब तो हालात वाक़यात के बाद तकरीबन पाकिस्तान जान चुका है कि ये सब किसके इशारों पर हो रहा है और किसकी इमाम पर हो रहा है। ठीक। चौई साहब, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क सामने आते हैं कि 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सदीकी साहब एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत खुद को देखना होता है कि इसे इख्तियार समाअत है या नहीं? क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार पर एतराज करे? सर देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये अदालत जो है ना, इससे कोई इस तरह का फैसला तवक्को करना मैं समझता हूँ बहुत अबस है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट के मामले में पिटीशन थी 2, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से मैं वकील था, और एक प्राइवेट जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनकी तरफ से मैं वकील था। तो मैंने जाके इन्हें केस आर्ग्यू किया, तो वो कहने लगे जी आप पार्लियामेंट के पास क्यों नहीं चले जाते, क्या पार्लियामेंट को हम बंद कर दें? मैंने कहा जी पार्लियामेंट तो बंद नहीं हो रही, आपकी अदालत बंद होगी, ये सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा ये, अब मैंने कहा कि जो जख्म देता है उसी के पास आप भेजते हैं कि जनाब जाओ उसी से बर्फ दो। तो यानी मैंने कहा आपका ये मतलब कतन नहीं है ये आईनी बेंच का कि आप सारे मामला जो यानी बजाय उसकी आप अलय मा अलय को या उसकी वजाहत को इंटरप्रिटेशन उसकी करे, आप कहे कि जाए जनाब पार्लियामेंट के पास। बात ये है कि ये जो भी हो, इन्होंने अल्टीमेटली अपना कहना है कि जी हमारे पास दायरा इख्तियार ही नहीं है। अभी सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं ना पंजाबी में एक शेर है, अग सड़िया की सिपना एवं सुइया लालच लाइया ने, समझे? यानी मतलब जो आग का जला होता है ना वो रफू नहीं हो सकता,
صرف یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک تماشا ہے کہ سوئیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ وقت دیا شوئی جا صاحب رہا ہے. کب تک یہ معاملات جو ہیں یہ کب تک اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ عوام کو یہ کب تک تھوڑا سا انگیج کر کے رکھا جائے گا انہی طریقوں سے؟ دیکھیں عوام تو انگیج نہیں ہوئے. میں آپ کو عرض کر دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ڈس انگیج ہو گئے ہیں. چونکہ عوام نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنا دیا تھا. انہوں نے 8 فروری کو پچھلے سال ووٹ دے کے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم اس رجیم کو نہیں مانتے, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے اور اس کے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے. یہ فیصلہ آپ اگر نہیں مان رہے اور تو آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے آپ عوام کی تباہی کا, ملک کی بربادی کا سامان پیدا کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہر قانون ایسا بنایا جا رہا ہے, ہر وہ صورت کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا جو ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے. اس طرح کی صورتحال کے ہماری مقتدرہ جو ہے اس حد تک انوالو ہوگی ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ مل کے مختلف جگہوں پہ جایا جا رہا ہے, جلسے کیے جا رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں. اور یعنی مطلب حیران کن بات ہے, ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے, دوسری طرف آ کے بیٹھ کے سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اسے انتشاری ٹولہ کہا جاتا ہے. اور نوجوان نسل جو ہے اس کی آواز کو سمجھنے کی بجائے ان پہ یعنی بد اعتمادی کی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ میڈیا جو آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتا ہے اسی کو پابند کیا جاتا ہے, اسے گیگ کیا جاتا ہے, اس کا منہ بند کیا جاتا ہے, اور جو یعنی ٹاؤٹس ہے ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کھل کے لیں. سر اچھا چوئی صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, قانون دان ہیں, قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں, آپ بہت سینئر ہیں, ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ دور دیکھا. ابھی موجودہ دور کے مطابق قانون بنتا ہے اور اس پہ مباحثہ بھی ہوتا ہے, اس کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جاتا ہے. قانون دان ہی اس کے تحفظ میں نظر آتے ہیں اور قانون دان ہی اس کے جو ہے وہ اگینسٹ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. تو کیا تفریق ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی ہمیں سمجھا دیں کہ ایک قانون دان جو ہے وہ مختلف ترجمہ کرتا ہے اور دوسرا مختلف کرتا ہے؟ بات ان دنوں میں مفادات کی ہے, سیدھی سیدھی. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا بار کا پریزیڈنٹ جو ہے آسن بون وہ جا کے گود میں پڑ جائے, گر جائے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ساری بار کی طرف سے کہے کہ جی میں پیٹیشن فائل کرتا ہوں. اور دوسرا اعظم نذیر تارڑ جو ہمارا نمائندہ تھا, منتخب نمائندہ تھا بار کونسل کا, وہ جناب وہاں جا کے ایسا کام تو کوئی اور شخص بھی نہیں کر سکتا تھا. شریف الدین پیرزادہ صاحب تو بڑے باصلاحیت تھے, یہ تو بغیر کسی صلاحیت کے وہ کام کر رہے ہیں جو مطلب ہر چیز پہ مور لگا رہے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا لوگ, یہ مفادات کی تقسیم ہے. یعنی یا کسی کو ججی, آپ نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ جج کی پوسٹیں جو ہے ہائی کورٹ کے جج بنانے کے بعد آپ نے جو نام آیا ہے انہیں باقی کو کہا جاتا ہے کہ جی انتظار میں رہیں. یعنی یہ ایلیویشن تھی, یہ جج بننے کا عمل نوکری نہیں تھی. اب اسے انہوں نے نوکری بنا دیا ہے کہ بھئی, اور جب لوگ ایلیویٹ نہیں ہوں گے نوکری کریں گے تو نوکری تو سرکار کی کریں گے اور پھر جو سرکار کہے گی وہی کیا جائے گا. اور اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جناب ہمیں ملے گا, اس میں حصہ ملے گا, نوکری ملے گی. دیکھیں اس وقت باروں نے اپنی پھر آواز دی ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کو ہر جگہ لاہور ہائی کورٹ بار اور اتنی ایشیا کی سب سے بڑی بار جو ہے اس کی آواز آپ سنیں کہ وہاں لوگوں نے خود کے قیدی نمبر 804 کے حق میں ووٹ دیا ہے. حالانکہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک وکیل کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو اس وقت آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یعنی یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی نسلیں بھی انہیں معاف نہیں کریں گی. وقتی طور پر مفادات تو بہت سارے لوگوں نے دیے, لیکن یقین مانے کہ انجام بالکل سب کا وہی برا ہوتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے انجام میں پاکستان کے انجام کو بھی یہ بہت خراب کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا نیک کام نہیں کر رہے اس طرح. اور باروں میں یہ تقسیم جو نظر آ رہی ہے یہ مفادات کی تقسیم ہے. اور مجھے تو یقین مانے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, ایک وکیل جو ہے وہ جا کے غیر آئینی اقدامات کے حق میں بات کرے اور اسے ذرا برابر شرم بھی نہ آئے, وہ محسوس. سر آپ سمجھتے ہیں کہ امپائر جو ہے وہ سکسیسفلی
ہر جگہ پہ ڈیوائڈ اینڈ ڈویژن رول کو امپلیمنٹ کروا چکا ہے ہر اسٹیک ہولڈر میں. آپ کو پتا ہے، سن لیں، آپ کو پتا ہوگا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی بنائی تھی، لیکن الٹیمیٹلی انہیں بھی واپس جانا پڑا تھا، بڑی کامیابی سے انہوں نے چلا لی تھی. تو یہ جو امپائر ہے، یہ جتنا مرضی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کو کامیاب سمجھے، لیکن الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ عوام کی ہوگی، اور ول آف دا پیپل کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سارے وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے کہ لوگ جو اس وقت آپ کو بڑے بڑے طاقتور نظر آ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے. اور دنیا میں بڑے بڑے انقلاب ایسے آئے جہاں عوام نے ہر خس و خاشاک کی طرح مٹا دیا جابر حکمرانوں کو، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. ٹھیک جی، میڈم منگیش آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے، سیولینز کے ٹرائل، اور اس پہ ریمارکس بھی سنے، چوئی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو ملٹری کورٹ کے تحت جو ٹرائل چلائے جاتے ہیں وہ بالکل بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. عوام لوگ ویسے ہی ہر طرح سے اتنا پس رہے ہیں. اگر ہم ان کو، کیونکہ دیکھیں جو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو ملٹری کورٹس کے تحت جو ٹرائل چلائے جاتے ہیں ان میں تو ایف آئی آر تک نہیں کٹتی. ان میں تو آپ جو ملزم ہوتا ہے اس کو یہ موقع ہی نہیں دیتے ہیں فیئر ٹرائل کا. تو پھر اپیل کا حق بھی آپ نے ان سے لے لیا ہے، تو وہ بیچارہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو یہ سراسر زیادتی ہے سویلین کے ساتھ. ایک سول ہے، ایک شہری ہے پاکستان کا، آپ اس کو کیسے اس کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو کیسے ایک سول کورٹ کے تحت اس کا ٹرائل چلا کے اور اس کو سزا دے سکتے ہیں، جہاں پہ آپ حاکم بھی خود ہیں، منصف بھی خود ہیں، وکیل بھی خود ہیں، سب کچھ آپ خود ہی طے کر رہے ہیں. وہاں پہ میں بحیثیت وکیل وہاں جا کے کسی ملزم کو میں اس کی وکالت نہیں کر سکتی ہوں. تو پھر تو یہ سراسر زیادتی ہوگی ایک شہری کے ساتھ. ہاں، آپ نے جو کرنا ہے، آپ اپنے ملٹری کے اندر رہتے ہوئے جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کے ٹرائل چلائیں، آپ کو کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن اگر آپ اس کے تحت، اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، اس کا مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہ ترامیم کے تحت 2 سال کے لیے بنی، پھر اس میں مزید اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2 سال کے لیے مزید اس کو بنا دیا گیا ہے. اور امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک یہ اپنے من مرضی کے فیصلے اور اپنے من چاہے فیصلے نہیں لے کر آتے. تو آگے ایسا ہی ہوگا، اور اس میں پسے گا ایک عام شہری ہی پاکستان کا پسے گا. اچھا اسمت صاحبہ، اس میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس نہیں ہونے دیا جا رہا. بابر اوان صاحب جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ نظام آئین کے خلاف ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی جلسہ نہیں تھا، صرف ایک اجلاس تھا جو نہیں ہونے دیا جا رہا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں چوئی صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میڈم منگیش سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف. بالکل سوری میں نے جی اسمت صاحبہ آپ کی آواز. جی اسمت صاحبہ کنٹینیو کریے گا. اسمت صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال اسما بشیر صاحبہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی چوئی صاحب کنٹینیو کریے گا سر. دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ حکومت یعنی آپ اندازہ کریں کہ کون سا جلسہ ہے، کون سی میٹنگ ہے جو یہ کرنے دیتی ہے. یعنی یہ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی فاشسٹ گورنمنٹ آج تک شاید ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ نہ وہاں کوئی بند کمروں کے اندر تو دفعہ 144 نہیں ہے، اور دوسرا دفعہ 144 جو ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جب آپ کو نظر آئے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا جلسہ کرنا چاہتی تو دفعہ 144 نافذ کر دے. وہاں صرف اس صورت میں ہوتا ہے جہاں اندیشہ نقش امن ہو، جہاں پتا ہو کہ جناب کوئی دنگا فساد ہو جائے گا، لوگ یعنی بندوقیں لے کے آ جائیں گے یا لڑائی کریں گے. ادروائز تو یہ دفعہ 144 کا بھی بے بہانہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ کمروں کے اندر میٹنگ نہ کرنے دینا، تو آپ اس سے خوف کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا. یہ اپنے آپ کو کہتے تو ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور ہم لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، یعنی ان کے جو آگے لگے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں جی
ہم تو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کے منتخب نمائندے، لوگوں کے منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں انہیں کسی سے خوف نہیں ہوتا. جلسہ کرنے سے آپ جلسہ کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو جلسہ روکنے سے نقصان ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی پولیٹیکل میٹنگ ہے جو بند کمرے میں ہونی ہے، اس کو بھی اگر آپ روکتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے ہونے دینا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح اس سے کیا میسج، یعنی لاؤڈر دین لائف میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں. آپ کی جمہوریت پسندی کی کڑی کھل رہی ہے اور لوگوں تک میسج آ رہا ہے. ایک تو دیکھیں نا، آپ نے لوگوں کو 12 دن دہاڑے، اور وہ ابھی انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جن کے اوپر آپ نے گولیاں برسائی، لیکن وہ بھی آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ابھی تک. تو جب آپ لوگوں کو اجتماع ہی نہیں کرنے دیتے، میٹنگ ہی نہیں، چھوٹی سی میٹنگ بھی نہیں کرنے دیتے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ خبر جو ہے یہ پوری دنیا میں نہیں جاتی کہ آپ اتنے، یعنی آپ کے جو قائدین ہیں اس میں سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اس میں سابق سینیٹر ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ہے، اس میں یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ پاکستان کا ایک سرمایہ افتخار ہے، بلوچستان کی قیادت ہے. انہیں آپ پیسے نہیں دیتے، بات نہیں کرنے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خبر اگر وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو اتنی بڑی بات نہیں جتنی میٹنگ کو روک کر یہ نتائج اپنے لیے جو برعکس نتائج ہے، ایڈورس نتائج وہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مشورے جو غیر یعنی دانشمندانہ مشورے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ماحول میں جہاں جمہوریت نہ ہو، یعنی محلاتی سازشوں کے ذریعے آپ برسر اقتدار آئے ہوں، وہاں بالکل یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی جلسہ نہ کیا جائے. وہ ظفر اقبال کا شعر تھا کہ کہتے ہیں کام کا یہ وقت ہے باتوں کا نہیں، اسی لیے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیتے. اچھا چوہی صاحب، ایک چیز اور اشارہ دلایا اور اس میں جو ہے وہ بابر اعوان صاحب نے، کہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو پیٹیشنز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس میں 5 ہائی کورٹس میں جو پہنچ چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو آپ سپریم کورٹ میں لارجر پبلک انٹرسٹ کے زمرے میں بناتے ہوئے آپ سن سکتے ہیں. تو اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو جو ہے وہ سنے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پبلک انٹرسٹ کا تو معاملہ یقیناً ہے، اس لیے کہ جس سے ایسا قانون جو شہری آزادیوں کو سلب کرے اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آپ کے ان کو تلف کرے، تو اس کو اگر آپ پبلک انٹرسٹ نہیں سمجھتے، مفاد عامہ کا معاملہ نہیں سمجھتے، تو پھر اور مفاد عامہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں نا جمہوریت کا قتل کیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم نافذ کی گئی ہے، اسی طرح یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ نافذ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کور بھی دینا چاہتے ہیں، اور کوئی شخص جو اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف، اسے آپ یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار حکمرانوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کہ جو مثال کے طور پر آپ کی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو بے انتہا پیسہ خرچ کر کے، ایک سمجھو کہ اس کا نام انہوں نے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ رکھ دیا ہے، وہ ہر جگہ یعنی پیسہ بے انتہا خرچ کر کے صرف اپنی پبلسٹی کر رہی ہے اور لوگوں تک کچھ ڈلیور نہیں ہو رہا، یعنی اتنے اشتہارات پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس طرح بربادی کی جا رہی. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص اپنے جذبات کا اظہار کرے اور ان کے بارے میں کوئی تنقید کرے تو وہ بھی پیکا کی حد میں آئے گا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا بنیادی طور پر ایک ایسا قانون ہے جسے آپ بلیک یعنی قانون کا بلیک لا کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی کسی طور پر بھی ایسا قانون کسی جمہوری معاشرے کے لیے کبھی نہ کوئی بننے دیتا ہے اور نہ کوئی برداشت کرتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ جو انہوں نے کر کے بیٹھ گئے ہیں، عدالتوں کا منہ انہوں نے بند کر دیا، عدالتوں کو بالکل انہوں نے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ کو یا مجھے کوئی انصاف کی توقع اس سے کی جا سکے. اسی طرح پورے کا پورا نظام پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنا لی ہے، جس سے جو چاہے بغیر بحث و تمیز کے قانون. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے پکٹ ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے پارلیمنٹیرین کی، جب انہیں چاہے جو چاہے ان سے آپ قانون پاس کروا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تنقید کرنے والے جو ہے ان کے آپ منہ بند کر دیں. ایسی اس طرح کی صورتحال چلتی نہیں ہے.
یہ ایسے دکھانے کو تو ایک ہوتا ہے کہ جناب شاید آپ نے سارا کچھ ہی کنٹرول کر لیا، لیکن یہ کنٹرول جو وہ کہتے ہیں نا شور ہے زیر زمین چشمہ ابلتا کیوں نہیں، بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں، پانی تو الٹیمیٹلی نکلنا ہی ہوتا ہے۔ یہ اتنی پابندیاں یا اتنا جبر جو ہے وہ آپ کے لیے ایسے موافق حالات ہمیشہ نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ الٹا اس کا اثر دنیا کی نظر میں جو ہوتا ہے، اور وہ دنیا آج کی دنیا بالکل وہ گلوبل ولیج کی دنیا ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مختلف ملکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج تو جو واقعہ ایک آپ کا اکاڑا میں ہو رہا ہے یا ساہیوال میں یا ملتان میں ہو رہا ہے، اس کی گونج جو ہے آپ کو کہیں جناب پوری دنیا میں نیو یارک میں سنائی دے رہی ہے، کہیں اپنا اسکینڈینیوین کنٹریز میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے ایک لیڈر جسے آپ نے بند کیا ہوا ہے عمران خان، اس کی آواز، اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح پیکا کے بارے میں بھی آپ دیکھیں بین الاقوامی تنظیمیں جو ہے، صحافی تنظیمیں اور میڈیا کی تنظیمیں اور یعنی پبلک اوپینین کو چلانے والی تنظیمیں ساری کی ساری اس معاملے میں متفق ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اسے نہیں رہنا چاہیے پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے بولنے والے لوگوں اور سوچنے والے لوگوں کے لیے، صحافیوں کے لیے بھی بطور خاص، اور ادروائز عام بندہ بھی جو سوچنے والا، سمجھنے والا ہے، تنقید کرنے والا ہے، اس کا منہ اس طرح بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے روکیں گے کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھیک جی میڈم منگش آپ کنٹینیو کریے گا، کیا کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں بات ہوئی کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور پھر بات ہوئی مفاد عامہ کی، تو مفاد عامہ تو دیکھیں اس میں رہا ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ابھی جب یہ بل پاس ہوا تو یورپین یونین کے جو ہیومن رائٹ کمیشن کے ایمبیسیڈر تھے وہ پاکستان میں ہی تھے، انہوں نے بڑا اس چیز پہ اعتراض اٹھایا کہ پیکا بل بن گیا ہے تو اس پہ سب کیوں اتنا سراپا احتجاج ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا اعتراض بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے اس کے اعتراض کی اہمیت ہے۔ انہوں نے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس دے رکھا ہے، جس کے تحت پاکستان کی ایکسپورٹ باہر ملک جاتی ہے اور بہت سی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارا امیج تو پہلے ہی ہم کوئی اچھے اس پہ نہیں جانے جاتے باہر، تو اگر اس طرح کے قوانین ہم لے کے آتے ہیں تو پھر ہماری ایک کیا امیج بلڈنگ باہر بنے گی، اور جو تھوڑا بہت پاکستان کو کہیں سے کوئی سہولت یا فائدہ آ رہا ہے تو وہ بھی اس سے چھینا جا سکتا ہے ایسے قوانین کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو اگر ہم اس قانون کو تھوڑا سا ہم دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں وہ یہ بنائے ہیں کہ جو ان کی ناپسندیدہ شخصیات ہوں گی تو ان کے بیانات بھی نشر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب کچھ اس طرح کے سیاستدان تھے جن پہ ٹی وی پر آنے پر جن پہ پیمرا نے پابندی لگا دی تھی، ان کے آن لائن جلوس ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے آن لائن، وہ اپنا جو آواز تھی وہ اپنے چاہنے والوں تک یا اپنی سیاسی پارٹی تک پہنچا سکتے تھے۔ اب انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ جو ہماری ناپسندیدہ ترین شخصیات ہوں گی تو ان کو کسی قسم کی نہ سوشل میڈیا پہ نہ کہیں اور وہ ان کی نشر نہیں کی جائے گی۔ ساتھ میں انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو حذف کیا گیا مواد ہوگا اس کو بھی کوئی کہیں نشر نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک انفارمیشن ہے، کہیں سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، میں وہ اچھائی کو پھیلانے کے لیے یا اس کے اچھے کے لیے، ایک غلط کام کو روکنے کے لیے بھی میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اس کو نشر نہیں کر سکتی ہوں۔ مطلب یہ کہ میں لوگوں کی تصحیح نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے مجھ سے فریڈم آف ایکسپریشن ہی چھین لیا، مجھے ایک کانسٹیٹیوشن نے رائٹس دیے ہوئے تھے، بولنے کے آزادی دی ہوئی تھی، آپ نے تو مجھ سے وہ، اور یہ بنیادی حق ہے جو مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، آپ نے مجھ سے جب وہی چھین لیا تو میرے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ ٹھیک چوئی صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرف بڑھتے ہوئے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک ہلچل مچانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس پہ بلوچستان کے جی صاحب، یہ ہلچل کو اگر آپ دیکھیں تو اسے بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو خوفناک بات ہوئی ہے وہ ہے بلوچستان کا جو کہا گیا ہے نا کہ 5 اضلاع، میں سمجھتا ہوں کہ پورا بلوچستان جو ہے وہاں
पाकिस्तान की वफाक की कोई रिट नहीं है। और दूसरा आपके पास KPK है, और KPK को भी हमने इतना जख्म खुर्दा कर दिया है कि KPK का भी मामला हमारे साथ उस तरह वफाक के साथ कोई मोहब्बत वाला नहीं रहा, क्योंकि जितने खून हमने उनके बहाए हैं और जिस तरह उनके साथ हमने तशद्दुद और जुल्म किया है वफाक ने, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब। अब आने वाले दिनों में जो मुझे ख़तरनाक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर इसको ना रोका गया इस सारी सूरत हाल को, यदि और कोशिश जबर के जरिए की गई, जमहूरी अमल बहाल ना हुआ, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जो जिनको हम अलहदगी पसंद कहते हैं वही हीरो बन जाएंगे, और बन गए हैं काफ़ी हद तक। और ये उनका आपस में जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद अल्टीमेटली आपको सिंध के अंदर की कैफियत का मुझे मालूम है और बहुत बहुत सारे लोगों को पता है। ये जो मैं तो 1980 यानी वो 75 की बात करता हूँ कि 75 में मैंने अंदरून सिंध जाके देखा था, तो मुझे वो वफाक के साथ उनकी कोई मोहब्बत और दिलचस्पी नजर नहीं आई थी। अभी आपने ताकत के जरिए, जागीरदारों के जरिए आसफ जरदारी ने कंट्रोल किया हुआ है महकूम लोगों को। सर वफाक छोड़े सिंध और कराची में है आपस में। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे खतरनाक, पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है। और दूसरा ये है कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह या खान था उस वक्त जब यानी मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल थी। उस वक्त भी ये नहीं समझा जा रहा था कि ये चीजें हमारे हाथ से जा रही है। वहाँ उस वक्त भी हम ये नारे लगा रहे थे कि साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने, और इस वक्त भी हम वो कैफियत पैदा कर रहे हैं कि जनाब जो जिसको मारते हैं उसके ऊपर फतवा भी दे देते हैं कि जनाब हमें तो, हम तो खुदा और रसूल की अताअत में हैं, लिहाजा आप लोग हैं बागी है, गद्दार है, खवारिज है। अपने लोगों को खवारिज का लफ्ज कहना अपने महबे वतन पाकिस्तानियों, आप मुझे बताएं कि किसको हमने रहने दिया है कि यानी जो भी आवाज उठाता है, ये जो लाखों लोग जो है वो हमने देखे हैं जमहूर के काफिले, इनके हाथों में परचम बगावत के है। फराज का शेर है। तो ये कि जिनके हाथों में परचम बगावत के है, ये जमहूर के काफिले हैं, ये पाकिस्तान के काफिले हैं। बगावत तो गुस्सा जो है वो बगावत पे आबादा करता है कि इंसान को, और पूरी दुनिया में लोग एहतजाज करते हैं। और अगर एहतजाज का मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब तरीका ना रहने दिया जाए, उसे गोलियों के जरिए खामोश करा दिया जाए, तो उसके नतीजे में फिर वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं और वही काफिले जो है वो इनकलाब का पेश खैमा बन जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको इनकलाब का पेश खैमा बनने से रोकने के लिए जमहूरी रास्ता इख्तियार करें। जो लोग जिनके मामलात इस वक्त जो मैंडेट है जिनका, उनको दिया जाए और मामला बेहतर हो जाए। ठीक, चौधरी साहब आपका पॉइंट आया जी। मैडम मंगेश, आखिर में आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, किस तरफ बढ़ते हुए मामला देख रही हैं हालात बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और ग्रैंड अलायंस की तरफ अपोजिशन जमातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, माजी में जो बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, मेरा अपना ताल्लुक, मैं कोहाट से ताल्लुक रखती हूँ, और हमने भी यही देखा है कि हमने बहुत सफ़र किया है ऑपरेशंस में, हमने सफ़र भी किया है, हमने जो IDPs थे उनको होस्ट भी किया है। तो कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगती है। इस दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ क्योंकि हमने इसको महसूस किया है। इससे पहले वहाँ पे कोई हेट नहीं था, इससे पहले हम खुद झुक के, हमारे अगर आगे से वर्दी वाले जाते थे तो हम भी उनको सैल्यूट करते थे, हम समझते थे कि ये हमारे हिफाजत के लिए हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते थे। लेकिन जब हमारे खैबर 1, खैबर 2 और पता नहीं कौन से हमारे पे ऑपरेशन जब हमारे लोगों पे किए गए, आहिस्ता ये नफरत उनमें इनकलकेट की गई, ये नफरत उनके अंदर आई। और फिर एक वो वक्त भी आया कि जब उन्होंने कहा कि अटक तक तो अफगानिस्तान है, और फिर डिवीजन हो गई, हमारे अपने पश्तूनों के अंदर डिवीजन हो गई, और फिर पश्तूनों के नाम पे कितनी पार्टीज बनी और कितने लोग आए जिन्होंने हमें अलग अलग रास्ते दिखाने की कोशिश की। लेकिन हम फिर भी उन रोशन ख्याल पश्तूनों में से हैं कि हम ये समझते हैं कि नहीं, हमने अपने बड़ों को ये देखा है कि हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की वाकयात होते हैं तो हम लोग जिरगा की सूरत में अपने बड़ों को बिठा के, छोटों से मशवरा करके, और फिर हम उस जिरगे में फैसला करते हैं जिसमें सबकी भलाई होती है। तो मैं अभी भी वही देखती हूँ, मैं अभी भी वही पाकिस्तान देखती हूँ। हम सब पाकिस्तानी आपस में एक ही हैं, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पंजाबी है, खुश कोई भी नहीं है।
اگر پشتون یہ کہتا ہے کہ پنجاب بہت خوشحال ہے تو ایسا نہیں ہے. پنجاب کا شاید اتنا سا حصہ خوشحال ہوگا لیکن وہ جو اتنا پنجاب ہے وہ خوشحال نہیں ہے. بلوچستان کو آپ دیکھ لیں, سندھ کو آپ دیکھ لیں, کوئی بھی خوشحال نہیں ہے. تو جب کوئی بھی خوشحال نہیں ہے تو کیوں نہ ہم سب ایک ہو کے گرینڈ الائنس کی طرف جائیں, ہر پارٹی اپنا ایک موقف دے جس میں کسی دوسری پارٹی کو نقصان نہ ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے شخصی مواد سے ہٹ کے اور اپنے عوام کے مفاد کے لیے سوچنا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ہر قوم میں, چاہے وہ پشتون ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, اس میں تقسیم ہوگی اور پھر تقسیم کا ہم اس سب کا فائدہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اور اس کا نقصان ہم نے 1970 میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا نقصان ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسما بشیر بنگش صاحبہ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور عارف چودھری صاحب سینئر قانون دان تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج آپ نے گفتگو جانی میرے انالسٹ پینل کی, اور اس میں موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ازبکستان دورے پر, اور وہاں پر جو ہے وہ مفاہمتی یادداشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ دستخط ہوئے اور ایم او یوز سائن ہوئے. پاکستان کے جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے مثبت چیزوں کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے بالخصوص وزیر اعظم کی جانب سے تذکرہ کیا گیا. اور دوسرا, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونین کے فورم پہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی, اور اس حوالے سے ہم نے جو ہے اس کو زیر بحث لائے. ان کے ماضی کی حکومت کے حوالے سے, ان کے ماضی کے برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے حوالے سے, سیولینز کے جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے بات کی, اس پہ بھی نقطہ نظر آپ نے جانا. اور لاسٹ پہ ہم نے جو ہے وہ دو چیزیں سامنے رکھی جس پہ مشترکہ الائنس اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے, بلوچستان کے احوال, اور اس پہ بالخصوص جو ہے وہ اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک بڑا قدم اٹھانے کے لیے سرگرم نظر آ رہی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.